آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 5 ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 5 لوگوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی کہ یہ 5 لوگ جن کو قربانی کرنا معاف ہے، اور یہ 5 لوگ بقرہ عید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ پیارے دوستو، ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، یعنی جن کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ لوگ بقرہ عید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو وہ لوگ سخت گنہگار ہوں گے۔ اسی لیے پیارے دوستو، آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، اور ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کو قربانی کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتایا جائے گا، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو سکپ بالکل نہ کیجیے گا۔ اگر آپ قربانی کرتے ہیں یا نہیں بھی کرتے ہیں تو بھی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی کام کی ہونے والی ہے، تو اس ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیں اور ایک لائک ضرور کریں۔ دوستو، بقرہ عید کا تہوار اسلامک مہینے ذی الحجہ کی 10، 11، 12 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ عید الفطر کے بعد یہ اسلام کا دوسرا سب سے بڑا تہوار ہے۔ اس کو سنت ابراہیمی یا عید قربہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بقرہ عید پر قربانی کرنا ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگوں پر بقرہ عید کے دن قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر یہ لوگ قربانی نہ کرے، یعنی جن لوگوں پر قربانی واجب ہے، اگر وہ لوگ قربانی نہیں کرتے تو وہ سخت گنہگار ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی ناراضگی ظاہر کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ ان لوگوں کے علاوہ 5 لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، چاہے 5 لوگ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنے ہی پیسے والے کیوں نہ ہو، ان لوگوں کو بقرہ عید کے موقع پر قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ 5 لوگ بقرہ عید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، جو شخص سفر میں ہو۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا شخص وہ ہے جو سفر میں ہو، یعنی کہ جو شخص اپنے گھر سے، اپنے وطن سے 92.5 کلومیٹر دور چلا گیا ہو، ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مطلب کہ جو لوگ سفر کی حالت میں ہو، ایسے لوگوں کی قربانی معاف ہے، چاہے پھر ایسے لوگ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو، چاہے ایسے لوگوں کے پاس میں کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو۔ مگر اس میں بھی ایک مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص اپنے گھر سے 92.5 کلومیٹر دور چلا گیا ہو اور اسے اگر وہاں پر 15 دن سے کم رکنا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر اسے وہاں 15 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس لیے پھر اس کو چاہیے کہ وہ وہاں پر اپنے نام کی قربانی کرے، یا پھر اپنے گھر والوں کو بول دے کہ وہ اس کے نام سے گھر پر قربانی کروا دے۔ نمبر 2، کافر پر۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرہ عید پر قربانی کرنا ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنا کافر پر واجب نہیں، یعنی کہ ایسا شخص جو مسلمان ہی نہیں ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے اور اسلام میں داخل نہیں ہوا، تو ایسے شخص کو قربانی معاف ہے، یعنی کہ قربانی صرف اور صرف مسلمان مرد اور عورت پر ہی واجب ہے، اور یہ کافر پر واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، بچے اور مجنوں پر۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرہ عید پر قربانی کرنا بچوں پر اور مجنوں پر، یعنی کہ پاگلوں پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ بچوں کو اور پاگلوں کو، تو ان لوگوں کو قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بھی قربانی نہیں کرتے تو ان کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، غلام پر۔ دوستو، اللہ کے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ بقرہ عید پر قربانی کرنا غلام پر واجب نہیں ہے، یعنی جو لوگ کسی کی غلام ہیں، کسی کی غلامی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی قربانی معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بھی قربانی نہیں کرتے ہیں تو ان کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ لوگ عید پر جانور لا کر اس کی قربانی کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوب اجر دے گا۔ نمبر 5، جو صاحب نصاب نہ ہو۔ پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو بھی بقرہ عید پر قربانی معاف ہے، یعنی کہ ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی جس کے پاس میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، یا اس کے پاس میں اتنے سونے اور چاندی کی قیمت کی رقم موجود نہ ہو، تو ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس میں رہنے کا مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے، روزانہ استعمال کی جانے والی دوسری چیزوں کے علاوہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کی رقم اس کے پاس نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو قربانی معاف ہے۔ دوستو، قربانی صرف اسی شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ ایسے لوگوں کو ہر سال بقرہ عید کے موقع پر حلال جانور کی قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر قربانی نہیں کرتے تو وہ لوگ سخت گنہگار ہوتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کو بقرعید کے دن مومنوں کا قربانی کرنا بے حد ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ بقرہ عید کی فضیلت میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا اور نیک نیت سے قربانی کرتا ہے تو ثواب اسے دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں، قربانی کرنے سے صغیرہ گناہ ہی معاف ہوتے ہیں، کبیرہ یعنی بڑے گناہ صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ اس دن قربانی کرنا اللہ کو پسند ہے اور قربانی کرنے کا ثواب یہ ہے کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کی راہ میں اور رضا کے لیے قربانی کرنے والے لوگوں کو قربانی کے جانور کے ہر ایک بال پر ایک نیکی عطا کرے گا۔ عید الاضحیٰ ذی الحجہ مبارک مہینے میں منائی جاتی ہے اور یہ مہینہ اللہ کے عام مہینوں سے زیادہ محبوب ہے، اور بقرعید اسی مہینے کی 17 تاریخ کو آتی ہے جس دن قربانی کی جاتی ہے، اور اللہ کو یہ دن عام دنوں کے مقابلے زیادہ افضل اور پسندیدہ ہے۔ پیارے دوستو، اب جان لیتے ہیں ذبح کرنے کا طریقہ اور مسائل۔ جانور کو الٹی کروٹ پر اس طرح لٹائے کہ ذبح کرنے والے کا منہ کعبے کی طرف ہو، تو جانور کی کمر ذبح کرنے والے کی طرف، پیر آگے کی طرف اور سر الٹے ہاتھ کی طرف اور دم سیدھے ہاتھ کی طرف ہو۔ پھر ذبح کرنے والا سیدھے ہاتھ میں چھری پکڑے اور اپنا سیدھا پیر جانور کی گردن کے قریب کندھے پر رکھے۔ خاص کر بڑے جانور کے کندھے پر پیر رکھنا سنت ہے۔ پھر گردن کے اوپر والے حصے پر ابھری ہوئی گانٹھ جیسی ہڈی کے نیچے جہاں جوڑ معلوم ہو، چھری رکھ کر دباؤ کے ساتھ چلاتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ صرف بسم اللہ ہی کہنا واجب یعنی ضروری ہے، اتنا کہنے سے بھی جانور حلال ہو جائے گا۔ اللہ اکبر ملانا سنت ہے۔ ذبح میں گلے کی 4 نسوں کا کٹنا ضروری ہے، کھانے پینے والی نس، سانس والی نس اور ان دونوں کے اگل بگل میں گلے کے دونوں طرف خون والی نس۔ ان میں سے 3 نسیں پوری کٹ جائے یا چاروں نسوں کا کم سے کم 2/3 حصہ کٹ جانا ضروری ہے۔ اس سے کم کٹنے پر جانور حلال نہیں مانا جائے گا۔ گلا کٹتے وقت جتنے لوگوں کا چھری پر ہاتھ آئے سب کا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، ورنہ جانور حلال نہ ہوگا۔ ایک نے بھی جان بوجھ کر یا یہ سوچ کر بسم اللہ چھوڑ دی کہ اوروں نے کہہ لیا ہوگا تو نہ جانور حلال ہوگا نہ قربانی درست۔ ہر مسلمان نیک گنہگار، مرد عورت، سمجھدار بچہ، بے وضو بے غسل پاک ناپاک کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور حلال اور قربانی کے لیے درست ہے۔
چاہے بسم اللہ کہنا بھول جائے۔ جن لوگوں کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا حلال نہیں، وہ ہے کافر، یعنی جو اسلام میں نہیں آیا، اور وہ مرتد، یعنی جو دین کی کسی بنیادی اور ضروری بات کو نہ ماننے یا اپنے خیالات اور عقائد منہ سے نکلی یا لکھی ہوئی بات یا کسی گستاخی کی وجہ سے شریعت کی نگاہ میں کافر یعنی اسلام سے باہر مانا گیا ہو، اور پاگل جس کی پوری عقل جا چکی ہو، اور ناسمجھ بچہ جس کو ذبح کرنے کا طریقہ اور احتیاط معلوم نہ ہو۔ ان میں سے کسی کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں بلکہ حرام اور مردار ہے، چاہے بسم اللہ پڑھ کر ہی ذبح کرے۔ اور جو ان میں سے کچھ نہ ہو مگر اس نے جان بوجھ کر یا یہ سوچ کر بسم اللہ چھوڑ دی کہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور نے کہہ لی ہوگی، جانور کا گلا کٹنا شروع ہونے سے لے کر ذبح پورے ہونے تک، یعنی بتائی گئی 4 نسوں میں سے کم 3 پوری کٹنے یا چاروں کا اکثر حصہ کٹنے تک ایک بار بھی چھری پر ان میں سے کسی کا ایک ہاتھ آیا تو جانور حلال نہیں مانا جائے گا۔ عورت، بچے اور بوڑھے سے ذبح کرانا یا رات میں ذبح کرنا جبکہ غلطی کا اندیشہ ہو مکروہ ہے، یعنی گناہ نہیں ہے، نہ کرانا بہتر، مگر جانور حلال ہے اور قربانی بھی درست ہے۔ اور جب غلطی کا اندیشہ نہ ہو یا کوئی ضرورت اور مجبوری ہو، جو شخص گمراہ یعنی بھٹکا بہکا ہوا ہو مگر اس کی گمراہی کفر کی حد تک نہ پہنچی ہو، بغیر ضرورت اس سے ذبح کرانا بہتر نہیں، مگر جانور حلال اور قربانی درست ہو جائے گی۔ یہ سارے مسائل ہم نے الگ الگ کتابوں سے لے کر آپ کی سہولت اور فائدوں کے لیے اپنے الفاظ اور انداز میں پیش کیے ہیں، تو ان ساری کتابوں کا حوالہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ لوگ وہاں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ تو عید الاضحیٰ سے پہلے اس ویڈیو کو ہر ایک مسلمان تک پہنچانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔